جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہا یا کسی مشکل کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کا ساتھ نہیں دے پائے. آپ کا بچپن میں نے سنا ہے کہ دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ میرے پیرنٹس میں جب 5.5 سال کی تھی تو وہ الگ ہو گئے تھے. ماں کو دیکھنا بھی آپ جنت حاصل کرنے کے برابر ہے. شادی ہو گئی، ماں آج بھی آتی ہیں گھر کے اور کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں، اور آج بھی آپ اپنے پاپا کو اتنا سنبھالتی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں. وہ بیمار بھی رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. رکاوٹیں پیدا کرتی ہے لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں بڑی اسٹرانگ ہیں. فیوچر میں اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ فرض کریں آپ پرائم منسٹر بن گئی ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ ہمت ہارتی ہیں، سب سے پہلے وہ سوسائڈ کرتی ہیں، یا اس کے بعد وہ غلط طرف چلی جاتی ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی ماں کو مارتے ہیں اور ڈیلی مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ جو اسٹک ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور بہن بھائی ہیں جو ڈیلی ماں کو مارتے ہیں، وہ بلائنڈ ہو چکی ہیں. کوئی ایسا شخص ہوگا جو ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظما. ماں جو ہوتی ہے نا وہ ایک انمول تحفہ ہوتی ہے، اور دعا کیا کریں کہ جن کی مائیں سلامت ہے وہ روزانہ ان کو دیکھیں تو حج کا ثواب لیں اور ان سے دعائیں لیں. اور باپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ استجاب ہوتی ہے. ماں ہی جب بیٹی کی تربیت کرتی ہے تو بیٹی پھر نکھر کے سوسائٹی کے سامنے جب اپنا رول پلے کرتی ہے تو پھر تربیت کا اور خاندان کا پتہ چلتا ہے. بنا ٹائم ویسٹ کیے آج آتے ہیں ہمارے ساتھ جو آج پوڈ کاسٹ کے اندر ہماری جو پیاری سی مہمان ہیں، جو بڑی پیاری سی پرسنالٹی ہیں، وہ ہیں اقرار. اور یہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں اور شیلٹر ہوم کی اوپننگ کرنے آئی ہیں. تو یہ میری آنر کی بات ہے کہ انہوں نے بس ایک کال پہ لبیک کہا اور آگے بچوں کے شیلٹر ہوم کی انہوں نے آج اپنے ہاتھ سے اوپننگ کی ہے. ان کی زندگی کیسے گزری اور آج یہ اتنا ماشاءاللہ سکسیس ہوئی، کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کی، کیا ٹف ٹائم دیکھا، آئیے جانتے ہیں خدا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عظما. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت 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 مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ اللہ کے جو بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں وہ کر پاتے ہیں. آپ مامی ہیں، آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہم آپ کی ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے بچوں کا احساس کرنا جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہا یا کسی مشکل کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کا ساتھ نہیں دے پائے، یہ بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بڑا نوازا ہے، ان کے دل میں بھی اللہ یہ احساس کم پیدا کرتا ہے. توفیق صرف اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے. تو بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو آپ کا بڑا پانا کرنا، بات ایسی کوئی نہیں. اصل میں مجھے وہ زندگی یاد آ جاتی ہے جب میں نشانیوں کے ساتھ بیٹھ کے پارک میں پڑھا کرتی تھی. تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور عورت، کوئی اور لڑکی پارک میں جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ سوسائٹی کے سامنے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں. ماشاءاللہ بڑی دبنگ خاتون ہیں اور بڑی ہارڈ ورکنگ کرتی ہیں آپ، یعنی کہ اسٹرگل کرتی ہیں. آپ کا بچپن میں نے سنا ہے کہ دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ تھا، وہ کیا تھا؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے. میں بارہا جب بھی کبھی انٹرویوز ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بتاتی ہوں کہ میرے پیرنٹس میں جب 5.5 سال کی تھی تو وہ الگ ہو گئے تھے. اور وہ ایک بچہ جو 5.5 سال کا ہوتا ہے نا، وہ سوچ سکتا ہے اس طرح سے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے. تو میں نے صرف دیکھا اور آبزرو کیا. میری آپ نے ماں کا ذکر کیا تھا کہ ماں کو دیکھنا بھی آپ جنت حاصل کرنے کے برابر ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو محنت کرتے دیکھا. میری والدہ نے ہمیں پالا پوسا. آج جس مقام پہ میں پہنچی ہوں میری والدہ کی ہمت، محنت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ. اور میری ماں آج بھی کام کرتے تھکتی نہیں ہے. آج بھی وہ جب میرے گھر پہ آتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں، کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہیں. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں، ماں کا دین تو آپ نہیں دے سکتے، کوشش کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی منع کرتی ہیں، کہتی نہیں آپ لوگ خوش رہو. تو میری زندگی میں میری ماں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. میں ان کو دیکھتی تھی، وہ سب چیزیں میں نے سیکھی. لوگ مجھے جب کہتے ہیں کہ آپ بڑی پازیٹیو اور اسٹرانگ نظر آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے اپنی ماں کو زندگی گزارتے دیکھا، بہت سی چیزیں اس دوران میری زندگی کا حصہ بن گئی جو آج تک ہیں. اور اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، میرے والد کو سلامت رکھے، زندگی تندرستی دے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. کسی کا ساتھ جڑ جانا
یا کسی کا الگ ہو جانا، لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک دشمنی سی پال لیتے ہیں اگر کوئی شوہر اور بیوی کسی وجہ سے الگ ہو جائیں. بچوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں، خاندان اور رشتے ان سے دور ہو جاتے ہیں، کٹنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا برا بھلا کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ ساتھ ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اگر ساتھ نہیں دے پاتے اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بننے لگتے ہیں، تو علیحدہ ہو جائیں. جب آپ رشتے میں ہوتے ہیں تو شاید آپ ایک دوسرے میں بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق کچھ کہنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جب الگ ہو جاتے ہیں نا تو وہ حق نہیں رہتا ہے. تو پھر اچھی یا بری بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اگر اس خوش اسلوبی سے ہم زندگی گزاریں گے تو اچھی نہیں ہو جائے گی. جی بڑی ہوئی آپ کی شادی ہو گئی، ماں آج بھی آتی ہیں گھر جی اور کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں. سیپریشن ہو گئی، آپ اس وقت کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 3 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں. اور آج بھی آپ اپنے پاپا کو اتنا سنبھالتی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں، وہ بیمار بھی رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آپ کی نظر میں عورت کیا ہے؟ عورت کو کیسے ہونا چاہیے؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نا محبت کا دوسرا روپ بنایا ہے. کس بھی رشتے میں ہو آپ دیکھیں، بیٹی ہو باپ کے پاؤں دھو دھو کے پیتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. بیوی ہوگی شوہر کی خدمت کرے گی، بچوں سے پیار کرے گی، ماں کے روپ میں. سوسائٹی میں آپ دیکھیں رشتوں کو ساتھ لے کر چلانے والی، نبھانے والی عورت ہوتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے جو سوسائٹی ہے عورت کو کمزور کرنے پہ لگی رہتی ہے، راستہ روکتی ہے، رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں بڑی اسٹرانگ ہیں. ہماری سوسائٹی میں عورت کے اسٹرانگ ہونے کا مطلب کچھ اور ہے. ویسٹ عورت کو اسٹرانگ کرتا ہے، ہم اس کو کمزور کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بہادری سے پھر اسٹرانگ نظر آتی ہے. تو مجھے محبت کا دوسرا نام عورت ہے. جی آپ نے زندگی میں بڑی محنت کی ہے، بڑی اسٹرگل کی، اور ابھی تک آپ لگی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کوئی آپ نظر آئی ہو ایسی چیز. مجھے ایک بات بتائیے، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو بڑا ہی تکلیف اس نے دی ہو اور اس کو آج بھی آپ یاد کر کے کبھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہوں؟ عظمیٰ بہت سے لمحے ایسے آتے ہیں، آنکھیں تو لیکن ایک ایسا بھی آتا ہے کہ جو انسان کبھی بھلا نہیں پاتا. ایک سے زیادہ ہیں لمحات، اور ان لمحات میں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرا اللہ سے کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. کیونکہ جب آپ انسانوں کی طرف بہت امیدیں اور توقعات لگاتے ہیں، وہ پوری نہیں اترتی اور وہ آپ کو رشتے تکلیف دیتے ہیں، آپ کے آس پاس چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں، تو پھر آپ کو بار بار یہ یاد دلاتا ہے رب تعالیٰ کہ میں ہی تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی تمہارا ساتھ دینے والا ہوں. تو ایسا بارہا ہوا ہے، بہت بار ہوتا ہے. اور ابھی بھی جو آپ نے آنکھیں نم ہونے والی بات کی ہے، اللہ کے حضور جب بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اس قابل نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات نے نواز دیا ہے، اس قابل نہیں ہے جتنا لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس قابل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، جو کام چھوٹے موٹے کر لیتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس میں اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تکلیف کے بعد سبق سیکھتے ہیں، سبق سیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کہیں اور تکلیف آتی ہے، پھر سبق سیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. فیوچر میں اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ فرض کریں آپ پرائم منسٹر بن گئی ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ دیکھیں ویسے تو یہ ناممکن سی بات ہے، نہ ہی میری خواہش ہے، نہ ہی ایسا کوئی جذبہ ہے. پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی طاقت آ جائے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے. سب سے زیادہ چیز یہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے نا اس وقت زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے اور بڑی پریشانی ہو گئی ہے. کچھ ایسی چیزیں، ایسی پالیسیز آ جائیں کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو غریب ہو اس کی بیسک ضروریات پوری ہو سکے. جی جو نیڈز ہیں ان کی بیسکس، بس ایک شیلٹر ہے چھوٹا سا اور کھانا ہے اور بس اس کی ہیلتھ کی کیئر ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر میں آپ کیا ایسا کرنا چاہیں گی یا آپ کی خواہش ہے یا آپ خواہش رکھتی ہیں کہ کچھ ایسا میں کر جاؤں کہ اس کے لیے صدیوں تک یاد رکھا جائے، کوئی ایسا کام؟ مجھے لگتا ہے ہم خود تو اس قابل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کوئی چیزیں ڈالتا ہے. میں کچھ پلان نہیں کرتی ہوں،
पहले कुछ साल पहले शायद आप मुझसे ये सवाल पूछती तो मैं बताती कि मैंने 5 साल के लिए ये सोच रखा है, 10 साल के लिए ये सोच रखा है। अब मैंने हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दी है। काम कर रही होती हूँ, नेक नियति से कर रही होती हूँ, जो भी चीज़ करती हूँ पूरे दिल से करती हूँ। कामयाब हो जाए या ना हो, फिर उसको अल्लाह की रज़ा समझ के उसमें खुश हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने क्या प्लान रखे हैं, मुझे नहीं पता किस्मत कहाँ ले जाती है, लेकिन एक ही एक चीज़ है कि अपने आप को पॉजिटिव रख के मेहनत करके आगे बढ़ना है और आगे चले जाना है। अल्लाह ने जो रखा है वो मिल जाना है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप औरतों को कि औरतें हमारी सोसाइटी की जो है ना, वो अल्लाह ना करे उनके साथ अगर लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी होती है तो वो बड़ी जल्दी हिम्मत हारती हैं, सबसे पहले वो सुसाइड करती हैं या उसके बाद वो गलत तरफ चली जाती हैं। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हो सकता है आपके एक मैसेज से किसी को मोटिवेशन मिले और वो अपनी लाइफ को बदल दे। उज़्मा बहुत सी जिंदा मिसालें हैं, आप हैं और बहुत सी खवातीन हैं जिनको हम देखते हैं। ऐसे मुश्किल हालात थे कि शायद वो उठ के खड़ी ना होती, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको हिम्मत दी और वो ज़िंदगी में वो कुछ कर रही है जो शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। औरत को ये पता ही नहीं कि वो कितनी मजबूत है, औरत को ये पता ही नहीं कि रब ताला ने उसको कितनी सलाहियतें दे के इस दुनिया में भेजा है। इर्द गिर्द के लोगों की बातों से आप मुतासिर ना हो, उनकी जो नेगेटिव सोचें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, उनको अपने सर पे सवार ना करें। अल्लाह ताला से कनेक्शन रखें, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। जब उससे कनेक्शन कायम हो जाता है ना, फिर आप ये अपने बारे में कुछ गलत सोचना या ज़िंदगी का खात्मा करना या ज़िंदगी से दूर भागना ये छोड़ देते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। और बहैसियत इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी औरत, बहैसियत इंसान आपको अल्लाह ताला ने हर हक दे के भेजा है, हर तरह की सलाहियत दे के भेजी है। तो अपने आप को पहचानें। जब आप अपने आप को पहचानते हैं फिर रब को पहचानते हैं, और वही असल ज़िंदगी है। वो औरत हो या मर्द, ये ज़रूर करने से। जाते जाते माँ के बारे में एक प्यारा सा मैसेज, वो लोग जो अपनी माँ को मारते हैं और डेली मारते हैं और इतना मारते हैं कि जो स्टिक होती है वो टूट जाती है और फिर दूसरी मंगवाते हैं, उससे मारते हैं। एक बहन भाई हैं जो डेली माँ को मारते हैं, वो ब्लाइंड हो चुकी हैं और डेली उनकी मार खाती हैं और बहुत जल्द वो मेरे शेल्टरों में इंशाल्लाह आ जाएंगी। कोई माँ के लिए मैसेज देंगे आप? आपकी ये बात सुनकर ही मेरी रूह तक तकलीफ चली गई है। मैंने जो सोच नहीं सकती कि कोई ऐसा शख्स होगा जो माँ के साथ ये सलूक करता होगा। जो अपनी माँ से ऐसा सलूक कर रहे हैं वो अल्लाह ताला से डरें। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है, अपनी माँ की कदर करें। जिसने आपको रब ताला के बाद ज़िंदगी का तोहफा दिया वो आपकी माँ है। जब तक वो ज़िंदा है उसकी खिदमत करें, जैसे भी कर सकते हैं। माँ के साथ जाके बैठें, उससे बातें करें, उसके साथ वक्त गुजारें। जो वो डिज़र्व करती है वो हम दे नहीं सकते क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है। जो माँ ने हमारे लिए किया वो उसका बदल या देन कुछ नहीं है। मैं तो बड़े अपसेट हो गई हूँ उज़्मा की ये बात सुन के। तो माँ की कदर करें जिस तरह भी कर सकते हैं, ये जुल्म ना करें। माँ की आह भी निकल जाए तो अल्लाह ताला पता नहीं आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ये माँओं की दुआएं ही हैं कि जब माँ नहीं रही थी तो अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह से क्या कहा, ये भी याद रखिए, माँओं की कदर करें। जी, माँओं की कदर करें। और अगर लाइफ में आपकी सेपरेशन हो जाती है तो उसका असर बच्चों की ज़िंदगियों के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं और फिर सह जाते हैं और फिर एक दिन सोसाइटी के सामने स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हो जाते हैं। तो माँ बाप पहली तो बात ये है कि वो लड़े ही ना, और अगर लड़े तो बच्चों से थोड़ा दूर रहे। बच्चे बड़े अनमोल होते हैं और 4 साल तक बच्चों का माइंड बन जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। तो अपने बच्चों के जहनों के ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ें ताकि वो ज़िंदगी में ये असर है नाम रोशन करें आपके ख़ानदान का और पाकिस्तान का। और माँ जो है उसकी ज़रूर कदर करें, क्योंकि अगर आप माँ को स्टिक से मारेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट आपकी औलाद आपके साथ क्या करे। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। और जो माँ ने स्टिक से मार खाई इंशाल्लाह बहुत जल्द इधर मेरे शेल्टरों में मेरे पास होंगी और वो आकर बताएंगी कि किस तरह से उनके शौहर के जाने के बाद उनसे 10 रुपए भी छीन लिए जाते हैं और उनको मारा पीटा जाता है कि वो लोगों से पैसे मांगे। थैंक यू सो मच। आपने जाना फरा इकरार जी से आज कितनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी आपको मोटिवेशन भी मिली होगी और उन्होंने अपना बचपन और औरतों को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। ये होती हैं औरतें जो मुआशरे में एक
पॉजिटिव रोल प्ले करती है और जिसको देखकर लोग मिसालें पकड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा ख्याल रखिएगा।